آج جس ہم کھجور کی بات کر رہے ہیں اس کھجور میں ہم سیکھیں گے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں نباتات پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یسوع مسیح کے ویلکم کے لیے جو ہے وہ اس درخت کو ہی کیوں چنا گیا؟ آمین۔ تو جتنے لوگ خداوند کی دی ہوئی نجات کے لیے خوش ہیں وہ ذرا زوردار تالی بجائیں۔ آمین۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف بڑھوں، سوشل میڈیا پر سارے لوگ موجود ہیں، تو میں بھی اپنا فیس بک جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، تو ایک بڑا ہی خوبصورت شعر کہہ لیں یا چند لائنیں کہہ لیں لکھی ہوئی تھی، تو میں آپ کے سامنے وہ پڑھنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو سن کر بڑی تقویت ملے گی کہ کسی نے یسوع کے بارے میں چند لائنوں میں کتنی بڑی بات کر دی۔ آمین۔ تو لکھنے والا کہتا ہے کہ ہاتھ دھو کر پڑے تھے پیچھے سب، ہاتھ دھو کر پڑے تھے پیچھے سب، پاؤں دھو کر گیا وہ سولی تک۔ آمین آمین۔ سارے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے تھے لیکن وہ پاؤں دھو کر، تو یہ ہے یسوع مسیح۔ آمین۔ میرے عزیزو، آئیں ہم آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں پام سنڈے کی کیا اہمیت ہے اور یسوع کو کس طرح سے ویلکم کیا گیا اور کس طرح سے ہوشانہ کے نعرے جب لگائے جا رہے تھے، تو جو دشمن تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نعرے بند کر دو، کیونکہ انہیں تکلیف ہو رہی تھی کہ یسوع مسیح کو کہا جا رہا ہے ہوشانہ ہوشانہ، کیونکہ ہوشانہ کا مطلب ہے نجات مل گئی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم پام سنڈے کے بارے میں سیکھیں بائبل سے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کھجور کے درخت کی تاریخ اور اہمیت کیا ہے۔ کھجور کا جو درخت ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم ریسرچ کریں تو جو کھجور کا درخت ہے اس کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ تقریباً 5000 سال پرانا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ پرانا ہو، لیکن اگر ہم ریسرچ کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ کھجور کا جو درخت ہے وہ 5000 سال پرانا ہے۔ اس کی جو قدر ہے وہ اس کے پھل کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یہ بہت سایہ دار درخت ہے، اور یہ جو درخت ہے اس کی بہت ساری ادویات بھی بنائی جاتی ہیں، اور قدیم وقتوں میں جو جنگی آلات ہوتے تھے وہ بھی اس درخت سے بنائے جاتے تھے۔ اور رومی ثقافت جو ہے، رومیوں کی جو ثقافت ہے، اس میں کھجور کے درخت کو فتح مندی کی علامت کہا جاتا ہے۔ آمین۔ اور مذہبی روایت میں جو کھجور کا درخت ہے وہ امن اور زرخیزی کی علامت ہے۔ جو مذہبی روایت ہے اس میں جو کھجور کا درخت ہے وہ امن اور زرخیزی کی علامت ہے۔ اور اکثر جب میں کھجور کے درخت کے بارے میں دیکھتا ہوں یا سوچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کھجور کا جو درخت ہے، میں اکثر اپنی وائف کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جب ہمارے علاقے میں سٹی میں وہ درخت لگاتے ہیں کھجور کا، تو دوسرے جو درخت ہیں وہ یا تو ہوتا ہے کہ مٹی سمیت ان کی جڑیں جو ہیں ان کو جڑوں سے تو کھیڑا نہیں جاتا، لیکن وہ مٹی سمیت جو ہے وہ لائے جاتے ہیں یا بڑے بڑے گملوں میں لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی جڑوں کو ہوا نہ لگ جائے۔ لیکن کھجور کا درخت جو ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب کھجور کے درخت کو لے کے آیا جاتا ہے بڑے بڑے ٹرکوں میں ڈال کر، تو کھجور کے درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہ بالکل ننگی ہوتی ہیں، اور اس کو اگر ہوا بھی لگ رہی ہے تو وہ ویسے لا کے جس جگہ پہ لگانا ہوتا ہے وہ 4 5 دن ویسے پڑے رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب اس کھجور کے درخت کو لگایا جاتا ہے تو وہ جڑ پکڑ لیتا ہے۔ آمین۔ کھجور کے درخت کی یہ خاصیت ہے کہ اس کی جڑ کو ہوا بھی لگ جائے تو وہ جڑ پکڑ لیتا ہے، اور اس بات سے مجھے یہ بات جو ہے سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر ہم مسیحی میں ہیں
اور ہم اسے نجات دہندہ سمجھتے ہیں تو ہمارے اندر گناہ نے جتنی مرضی بڑی جڑ پکڑی ہو ہماری جڑ کو ہوا نہیں لگے گی. جب وہ یسوع میں چلا جائے گا تو وہ دوبارہ سے ہرا ہو جائے گا. آمین. اور اگر آپ کا کبھی صحرا میں جانے کا اتفاق ہوا ہے, اگر کبھی آپ ٹریول کریں صحرا میں, تو صحرا میں آپ دیکھیں کہ جو کھجور کا درخت ہے, صحرا میں آپ کو کہیں بھی پانی نہیں نظر آئے گا. ہر طرف دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ ڈرائینس نظر آئے گی, خشکی نظر آئے گی, ریت نظر آئے گی, دھوپ نظر آئے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں تو درمیان میں, بالکل صحرا کے درمیان میں کھجور کا جو ہے درخت جو ہے وہ لگا ہوتا ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کھجور کے درخت کی کہ اگر صحرا میں سال میں یا 10 سال میں یا 5 سال میں ایک دفعہ بھی بارش ہو جائے تو کھجور کے درخت میں یہ خاصیت ہے کہ جو پوری نمی ہوتی ہے اس کے ارد گرد کی, وہ ساری نمی کو کھینچ لیتا ہے. اور کئی سال تک جو ہے اگر بارش نہ بھی ہو تو وہ جو نمی اس کی جڑوں نے کھینچی ہوتی ہے, جو اس کے تنے اور شاخوں نے کھینچی ہوتی ہے, وہ اس نمی پر ہی وہ جو ہے وہ 10 سال تک بھی جو ہے وہ زندہ رہ سکتا ہے اور سرز و سبز شاداب رہتا ہے. اور اس بات سے مجھے یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کتنی دیر سے بھی ہم گناہ کر رہے ہوں, یا ہماری زندگی گناہ میں بھی پڑی ہو, یا ہم بیماری میں قریب الموت بھی ہوں, تو جب یسوع مسیح کا لہو ہمارے اوپر لگ جاتا ہے تو ہم پھر سے سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں. آمین. پریز دی لارڈ. تو یہ ہے کھجور کے درخت کی اہمیت. ابھی صرف ہم نے دنیاوی طور پر اس کی اہمیت کو جانا ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے اس کو ہی کیوں یوز کیا گیا ہوشانہ کے نعرے لگانے کے لیے. آئیں اب ہم بائبل سے دیکھتے ہیں کہ کھجور کی درخت کی کیا اہمیت ہے. جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے وہ نکال لیجئے, جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے وہ نکال لیجئے, اور جب آپ نکال لیں تو آمین کہہ دیجئے گا. زبور 92 اور اس کی 12 آیت جب آپ نکال لیں تو آمین کہہ دیجئے گا تاکہ میں کلام کی طرف بڑھ سکوں. آمین. آمین. بس اب ایک لائن آپ پڑھیں, میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. زور سے کھڑے ہو کے ذرا پڑھ دیں. یہ مائک لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. زبور 92 اور اس کی 12 آیت. صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا, صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا, وہ لبنان کی دیوار کی طرح بڑھے گا. آمین. وہ لبنان کی دیوار کی طرح بڑھے گا. میرے عزیزو کھجور کے دیودار کی لکڑی ایک ہوتی ہے, وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا. آمین. وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا. اور اگر ہم بائبل میں سے کھجور کے درخت کی اہمیت دیکھیں تو زبور 92 اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند کیا ہوگا؟ سرسبز ہوگا, وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا. اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو بات ہو رہی ہے صادق کی, ایسا شخص جو کہ خداوند میں راست ہے, جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور 5 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت پھل لاتا ہے, کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہاں بھی زبور 92 میں اور اس کی 12 آیت میں صادق کے متعلق ہی بات کی گئی ہے کہ جو صادق ہے, جو مسیح میں قائم ہے اور جو مسیح سے جڑا ہوا ہے, وہی کھجور کے درخت کی مانند جو ہے وہ سرسبز اور شاداب ہوگا, اور لبنان کے دیودار کی طرح کیا ہوگا؟ بڑھے گا. دیودار کی درخت کی طرح کیا ہوگا؟ اور اگر آپ مری کی طرف جائیں اور یا پھر ناردرن ایریا کی طرف اگر سفر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو بڑے بڑے درخت لگے ہیں, چیڑ اور دیودار کے درخت لگے ہیں, ان کی ہائٹ آپ جا کے دیکھیں تو وہ میٹروں میں ہیں, وہ اتنے لمبے ہیں. اور آپ کسی بھی سیزن میں چلے جائیں, چاہے برف باری کا سیزن ہو, چاہے گرمی کا سیزن ہو, سردی کا سیزن ہو, کورے کا سیزن ہو, وہ درخت جو ہے وہ 12 مہینے کیا ہوتا ہے؟ سرسبز و شاداب ہوتا ہے. اور اس کا جو قد ہے
وہ آپ کو کئی میل سے بھی جو ہے وہ نظر آئے گا. اور اسی لیے میرے عزیزو صادق کو کھجور سے شبیہ دی گئی ہے کہ جو صادق ہے، صادق وہ جو کہ یسوع کی راہ پر چل رہا ہے. اگر آپ یسوع کی راہ پر چل رہے ہیں تو آپ کو کھجور سے شبیہ دی گئی ہے کہ آپ کھجور کی طرح کیا ہوں گے؟ سرسبز و شاداب ہوں گے، اور آپ کی زندگی جو ہے لبان کے دیودار کی طرح جو ہے وہ اونچی ہو جائے گی. آمین. ہم لوگ، ایک سوال ہے جو کہ اکثر ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ جو زمین پر پام سنڈے مناتے ہیں اور اس میں شرکت کرتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم لوگ جو زمین پر پام سنڈے مناتے ہیں، یاد رکھیں کہ پام سنڈے زمین پر جو منایا گیا ہے، اور آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ ایک پام سنڈے جو ہے وہ آسمان پر بھی منایا جا رہا ہے، اور مکاشفہ میں اس کا بڑے اچھے طریقے سے ذکر آیا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پام سنڈے ہم زمین پر مناتے ہیں، بائبل میں اس کے بارے میں کیا کیا گیا ہے. جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے وہ میرے ساتھ نکال لیجئے گا. یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور 12 سے 15 آئے. یوحنا کی انجیل، بولے یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 12 سے 15 آئے. نکال لیں تو آمین کہہ دیجئے گا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 12 سے 15 آئے. آمین. تو آئیں مل کر اس کو پڑھتے ہیں. لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب میں، یہ پام سنڈے جس میں یسوع کو ویلکم کیا گیا اور ہوشانہ کے نعرے ہر طرف لگ رہے تھے. بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے، غور کیجئے گا، دوسرے دن بہت سے لوگ جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لی اور اس کے استقبال کو پکارنے لگے کہ ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے. سب سے پہلے ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں. لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگ جو عید میں آئے تھے. یاد رکھیں کہ یہاں پر ایک ایمان کے ٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم جس تقریب میں جاتے ہیں تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے، ہماری جو کانسنٹریشن ہوتی ہے صرف اس تقریب میں ہوتی ہے. اگر ہمیں کسی شادی میں بلایا جائے، یا ہمیں کسی برتھ ڈے میں بلایا جائے، یا ہمیں کسی اور تقریب میں دعوت دی جائے، تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی بڑا پروٹوکول گزر رہا ہو، یا MNA MPA گزر رہا ہو، یا پھر حکومت کا کوئی بڑا نمائندہ گزر رہا ہو، یا کوئی سیاسی نمائندہ گزر رہا ہو. یا پھر امیجن کیجئے کہ اگر ہم اس دور میں ہو کہ جس دور میں بادشاہ اور وزیر اعظم گلیوں سے گزر رہے تھے، تو کبھی ایسا ہوگا کہ ہم اس تقریب کو چھوڑ کر کیا کریں کہ اس بادشاہ اور اس سیاستدان کے پیچھے چلے جائیں اور اسے کہیں کہ ویلکم ویلکم ویلکم. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر بات غور طلب ہے اور ایمان کی بات ہے کہ یسوع مسیح پر انہوں نے کیسا ایمان رکھا. لکھا ہے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے، یعنی آئے وہ کدھر ہوئے تھے؟ عید میں آئے ہوئے تھے. اور جب ان کو یہ پتا چلا کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، یعنی وہ پہلے سے یسوع مسیح کے متلاشی تھے کہ یروشلم کے اندر ایک ہی بادشاہ ہے جس کے ذریعے سے نجات جاری ہوتی ہے. آمین، پریز دی لارڈ. یعنی وہ اس چیز کے پہلے سے متلاشی تھے کہ کوئی تو بادشاہ ہے، لیکن وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے اور اس کے تجسس میں تھے. ان کے اندر ایک کیوریوسٹی تھی، ایک جستجو تھی کہ آخر وہ بادشاہ ہے کدھر ہے. لیکن بائی چانس ایک انسیڈنٹ تھا
کہ وہ کسی عید میں آئے ہوئے تھے، اور جب انہیں پتا چلا کہ یروشلم کا وہی بادشاہ جس کے ہم متلاشی ہیں اور یہ جو نجات ہمیں ملنی ہے یہ اسی سے جاری ہوتی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس عید کو چھوڑا اور یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور اسے ویلکم کرنے کے لیے کیا انہوں نے اٹھایا؟ کھجور کی ڈالیاں اٹھائیں اور انہوں نے ہوشانہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے اور کہا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ نہ صرف انہوں نے یسوع کو ویلکم کیا بلکہ کھجور کی ڈالیاں اٹھائیں، اور ڈالیاں اٹھائیں اس لیے اٹھائیں کیونکہ کھجور کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ ہمیں ہو چکا ہے۔ اور اس دور میں اگر ہم جائیں تو جیسے اگر ہم اپنے علاقے میں وزٹ کریں تو آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ نیم کے درخت ملتے ہیں یا شہتوت کے درخت ملتے ہیں، اور اگر ہم اس دور میں جائیں تو اس وقت میں جو بہتات مقدار میں آپ کو ٹریز یا درخت نظر آتے تھے وہ کھجور کے ہوتے تھے، جو اردا گرد میں، کیونکہ وہاں کا جو کلچر تھا وہ ٹراپیکل ویدر تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن بڑا ڈرائی تھا، پہاڑ تھے اور وہاں پر صحرا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور وہاں پر جو موسٹلی جو ٹری گرو اپ ہوتا تھا، درخت تھا، وہ کھجور کا درخت پایا جاتا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ یسوع کو ویلکم کرنے کے لیے، جیسے آج ہمارا کلچر ہے کہ جب ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو ٹریڈیشنلی ہم کیا کرتے ہیں، یا گیندے کے پھول ہوتے ہیں ہمارے پاس یا پھر گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں اور پھر ہار پہنایا جاتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے ٹریڈیشنلی جو ہے روایتی طور پر کیا کیا، انہوں نے ان پتیوں کو ان برانچ کو، ان جو شاخوں کو لیا اور یسوع کے قدموں میں بچھانا شروع کر دی، اور جب یسوع کو انہوں نے ویلکم کیا تو انہوں نے کہا، زور سے بولیے گا ہوشانہ۔ آمین۔ ہوشانہ، جس کا مطلب ہے نجات مل گئی ہے، اور نجات ان کو کس سے ملی؟ یسوع مسیح سے۔ اور پھر آگے دیکھیے رسپانس، اب رسپانس ہے۔ اب دیکھیں ہم آئے، پاسٹر صاحب نے ہمیں محبت دی، مجھے اور میری وائف کو، فیملی کو یہاں پر بلا کر کو 5-6 ہار میرے گلے میں ڈال دیے، 5-6 ہار میری وائف کو جو ہے وہ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں تھیں انہوں نے میری وائف کو بھی ویلکم کیا۔ اب یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو عزت دے دیتے ہیں، جب آپ کسی کو رسپیکٹ دے دیتے ہیں تو جس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے اس کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب ایسا ہو کہ آپ نے جس وجہ کے لیے مجھے رسپیکٹ دی ہے کہ بھائی سنیل کو ہم نے بلایا کہ آج بھائی سنیل اچھی سی پرستش کرے اور کلام مقدس کا بیج جو ہے اچھے طریقے سے بوئے، اور اگر یہ رسپانسبلٹی میں پوری فلفل نہ کر سکوں تو پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے میں امیجن کرتا ہوں کہ جو آپ رسپیکٹ دیں گے نا اس میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ بھائی سنیل کو جب رسپیکٹ دی جاتی ہے تو یہ اپنی رسپانسبلٹی جو ہے یہ پوری نہیں کر پاتے، اور اسی ورس میں دیکھیں کہ یسوع کا کتنا زبردست رسپانس جو ہے ان کو آیا جب یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کر لیا، اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ اس وقت ہو سکتا ہے، آج کل تو ہمارے ڈی جے لگے ہوتے ہیں نا، جب ڈی جے لگا ہوتا ہے، جب وہ نئے نئے انڈین سانگز لگے ہوتے ہیں، ہم تقریبوں میں مصروف ہوتے ہیں، پنجابی سانگ لگے ہوتے ہیں، ڈھول ڈمکا ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے، پھر سانو کوئی پرواہ نہیں ہوندی کہ خداوند دا کڈا وڈا ممسوح ساڈے کولوں لنگن دیا۔ اس وقت بس ڈز ڈز، اس وقت ہمارا ڈانس چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ انہوں نے سیکریفائز کیا، لکھا ہے کہ عید کا دن تھا، انہوں نے اس کو سیکریفائز کیا اور یسوع کے متلاشی تھے، یسوع کو پا لیا، اور نہ صرف پا لیا بلکہ کہا کہ تو ہی ہمارا نجات دہندہ ہے اور تو ہی اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ اور جب انہوں نے یسوع کو پا لیا تو پھر یسوع کا رسپانس دیکھیے، اور جب اس رسپانس کو ہم دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ رسپانس جو ہے یہ ہماری آنکھوں میں نمی لے آتا ہے۔ اب بادشاہ کا رسپانس دیکھیے، انہوں نے اسے بادشاہ بھی کہہ دیا ہے، کہا ہے کہ تو ہی بادشاہ ہے، ہوشانہ، نجات تجھ سے ہی جاری ہوئی ہے۔ اور جب کہہ دیا ہے تو پھر بادشاہ جو ہے، بادشاہ کی انٹری چیک کرے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب ہم موویز دیکھتے ہیں تو ایک نقلی فلم جو ہے
جس کا صرف 3 گھنٹے کا ڈیوریشن ہوتی ہے، اور 3 گھنٹے میں جو ہیرو آتا ہے، ہیرو کی انٹری آپ دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے میوزک، کتنے استقبال ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے وہ آ کے انٹری مارتا ہے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر دنیا کے نجات دہندہ کی اور بادشاہ کی انٹری ہو رہی ہے، اور انٹری ہو رہی ہے، سن لیں کس طریقے سے انٹری ہو رہی ہے۔ لکھا ہے جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا، آمین، جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے، اے سیون کی بیٹی مت ڈر۔ اب ڈرنے کا ذکر کیوں ہے؟ جو کیونکہ بادشاہ ہے، اور امیجن کیا جا رہا ہے سیون کی بیٹیاں اسرائیل اور ہوشانہ کے نعرے لگانے والے، ویلکم کرنے والے امیجن کر رہے ہیں بادشاہ آ رہا ہے، پتہ نہیں بادشاہ ہوگا، بادشاہ کا شاہانہ لباس ہوگا، پتہ نہیں کتنا پروٹوکول پیچھے ہوگا، پتہ نہیں کتنے سپاہ سالار ہوں گے، لیکن لکھا ہے سیون کی بیٹی نہ ڈر، میری تے انٹری ہی گدھے دے ہوتے، آمین۔ اور سیون کی بیٹی کو کہا گیا کہ سیون کی بیٹیوں مت ڈرو، کیونکہ اس بادشاہوں کے بادشاہ کی جو انٹری تھی وہ کس کے اوپر تھی؟ گدھے کے اوپر تھی۔ اور یہ بھی ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ اس گدھے کے اوپر انٹری کرنے میں ہمیں یسوع مسیح کیا سکھانا چاہ رہا ہے۔ اور لکھا ہے دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے، آمین، آمین۔ آج کل جب ہم کسی کو تھوڑی سی رسپیکٹ دے دیتے ہیں نا، تو پھر وہ رسپیکٹ جب ہم اسے دے دیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم جب ہم اسے بلاتے ہیں تو اس سے پوچھیں بھائی جی لیٹ ہو گئے، کہہ رہے جی وہ میری گاڑی کا یہ مسئلہ تھا، میرا ڈرائیور نہیں تھا، یا بہت سارے ہمارے پاس مٹیریلسٹک بہانے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم کس کو نجات دے سکتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کیا وہ نجات ہے کہ ہم کسی کے اوپر ہاتھ رکھیں تو مردے زندہ ہو جائیں؟ ہاں ہو بھی سکتا ہے، یسوع نے کہا تم مجھ سے بھی بڑے کام کر سکتے ہو، لیکن اتنا ایمان بھی چاہیے، پھر اتنا ایمان بھی چاہیے۔ ہم بھی وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اتنا ایمان تو لے کے آئیے۔ ہمارے پاس اتنا ایمان موجود نہیں ہے۔ آج ہمیں پروٹوکول چاہیے، آج ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں چاہیے، آج ہمیں اچھی ڈریسنگ چاہیے، آج ہمیں جو ہے اچھے پیسے چاہیے، آج ہمیں کیا چاہیے؟ آج ہمیں دنیا کی ہر بڑی لوازمات سے نوازا نہ جائے تو ہم چرچ کے اندر انٹری کرتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پر بادشاہوں کا بادشاہ جس کو ویلکم کہا گیا، جس کو ہوشانہ ہوشانہ کے نعروں سے ویلکم کیا گیا، اس نے گدھا پکڑا اور سوار ہو کر کہا کہ میں ہی تمہارا بادشاہ ہوں، آمین، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب اور اس کی 12 سے 13 آیت میں 2 خوبصورت لیسن ہیں، آمین۔ سب سے پہلے جو اس چرچ کی جو کلیسیا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، جو صرف کلیسیا ہے، لیڈرشپ نہیں، لیڈرشپ میں کوائر آتی ہے اور چرچ کے جو ایلڈرز ہیں، لیڈر ہیں، وہ نہیں، جو صرف ممبرز ہیں، only the members can stand up your hands، صرف وہ ہاتھ کھڑا کریں جو صرف ممبرز ہیں۔ سن لیں، غور سے سن لیں کہ آج کے پام سنڈے میں اس ورس میں 2 میسیج پنہا ہیں۔ پہلا میسیج جو ہے وہ چرچ کی کلیسیا کے لیے ہے، اور دوسرا میسیج جو ہے وہ چرچ لیڈرشپ کے لیے۔ سب سے جو پہلا میسیج ہے وہ کلیسیا کے لیے ہے، وہ سن لے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لکھا ہے 12 ورس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا کہ عید کا دن تھا، انہوں نے عید کو چھوڑا اور کیا کیا؟ یسوع کے پیچھے ہو لیے، یسوع کو ویلکم کیا۔ اور پہلا لیسن جو اس ورس میں اس چرچ کے لیے ہے وہ ہے کہ ہماری نجات صرف یسوع کے وسیلے سے ہے، آمین۔ اور دوسرا لیسن یہ ہے کہ یسوع کو کھجور کے درخت کی شاخوں کے ساتھ خوش آمدید کہو اگر آپ کو اس پر مکمل یقین ہے، آمین۔ یسوع کو ویلکم تب کہیں کہ اگر آپ کو یسوع پر یقین ہے۔ یاد رکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خداوند کا کلام کہہ رہا ہے
کہ اس وقت ان لوگوں نے یسوع کو ویلکم کیا, ان لوگوں نے یسوع کو ہوشانہ کے نعروں کے ساتھ ویلکم کیا جن کو پورا یقین تھا کہ یہی ہمارا بادشاہ ہے, یہی ہمارا نجات دہندہ ہے. لیکن آج کل کی ہو رہا ہوتا ہے, ریلیاں دیکھ لو, بھائی ہوراں نے اتنے سگریٹ لائی ہوتی ہے, ایک پاسے کھجور کی ڈالی کھڑی ہوتی ہے. یہ بات حقیقت ہے. ایک طرف سگریٹ لگی ہوتی ہے اور ایک طرف کھجور کی ڈالی, اور پاسٹر صاحب اگے جا رہے ہوتے ہیں ہوشانہ, اور ایک پاسے سوٹا لا رہے ہوتے ہیں تو دوسرے پاسے کھجور کی ڈالی نو لہرا رہے ہوتے ہیں. یہ کیسی نجات ہے, یہ کیسا ویلکم ہے جب ہم اپنے مقدس کو گندا کر رہے ہیں. لکھا ہے کلام میں کہ میرا روح جو ہے وہ تمہارا جسم جو ہے وہ میرا مقدس ہے. اگر تم اس کو گندا کرتے ہو یا خراب کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ہم کس کو خراب کرتے ہیں؟ خدا کو خراب کرتے ہیں. ہم خدا کے اگینسٹ جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے مقدس کو گندا کر رہے ہیں, ہاتھ میں ہم نے سگریٹ پکڑی ہوئی ہے, ریلی نکل رہی ہے, اور کیا ہو رہا ہے؟ پام سنڈے میں سارے لوگ کھجورے اٹھا کے جا رہے ہیں اور چند بھائیوں نے سگریٹ لگائی ہوئی ہے, گالی گلوچ ہو رہی ہے, ایب جوئی ہو رہی ہے, اور بہنیں بھی اکثر ایسے کرتی ہیں کہ کسی کے کان میں کہہ رہی ہوتی ہیں, لے سوٹ کینج دا پایا ہوا ہے, میرا تو بہت سونا سوٹ, انہیں کینج دا پایا ہوا ہے. ہم ایب جوئی کرتے جا رہے ہیں, ہم سگریٹ پیتے جا رہے ہیں, ہم گالی گلوچ کرتے جا رہے ہیں, لیکن کھجور کی ڈالیاں پکڑی ہوئی ہیں. میرے عزیزو, اگر آپ ان باتوں کو کر رہے ہیں تو پھر ہوشانہ کا نعرہ آپ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ابھی تک یسوع مسیح پر یقین کیا ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح آپ کا نجات دہندہ ہے. آمین. اگر آپ کو یقین ہے کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ اس کھجور کی شاخ کو نہیں پکڑیں گے بلکہ آپ اپنی سگریٹ کو پھینکیں گے. اس شاخ کو نہیں پکڑیں گے, آپ اپنی زبان پر محافظ اٹھائیں گے. اس شاخ کو نہیں پکڑیں گے, آپ ایب جوئی کو ترک کریں گے. اور پھر آپ اس شاخ کو جب اٹھائیں گے تو پھر آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے واقعی کہا تھا ہوشانہ تو ہی ہمارا بادشاہ ہے. آمین. تو یہ لیسن جو ہے یہ آپ کے لیے ہے, یہ کلیسیا کے لیے ہے کہ ہم شاخیں اور کھجور کی ڈالیاں تب اٹھائیں, ریلی میں تب شامل ہوں جب ہم اپنے آپ کو اندر سے خالی کر لیں. آمین. اور دوسرا لیسن جو ہے وہ چرچ لیڈرشپ کے لیے ہے. صرف اب لیڈرشپ جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں, جو چرچ لیڈرشپ ہے جس میں کوائر ہے یا چرچ کے ایلڈرز شامل ہیں. اور اسی ورس میں بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ لیڈرشپ کے سکھانے کے لیے یسوع مسیح کر رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. جب انہوں نے یسوع کو قبول کیا تو اس کی سواری کیا تھی؟ پراڈو تھی یا مرسڈیز تھی یا لیمبورگینی تھی یا پھر کوئی اور گاڑی تھی یا ہوائی جہاز تھا؟ کیا تھی اس کی سواری؟ زور سے بولے, کیا تھا؟ گدھا تھا. اور گدھے کا مطلب کیا تھا کہ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو کیا کیا؟ عاجز کیا, ڈاؤن ٹو ارتھ کیا. اور چرچ کی لیڈرشپ کے لیے یہ یسوع مسیح کا میسج ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ لیڈرشپ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ کرے اور اپنے آپ کو فروتن کرے. اور دوسرا لیسن یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہے جب وہ گدھے پر سوار ہو گیا اس نے وفاداری کا ثبوت کیا. اس نے وفاداری کا ثبوت یہ دیا کہ وہاں بہت سے سارے جو لوگ تھے وہ بھی گدھوں پر سوار تھے. اس نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم گدھوں پر سوار ہو تو پھر میں کسی گھوڑے کو لے لیتا ہوں. اس نے بھی گدھا پکڑا. یہ وفاداری کا ثبوت تھا کہ جیسی سواری تمہارے پاس ہے ویسی ہی سواری جو ہے وہ میرے پاس ہے. اور لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ کلیسیا کے ساتھ وفادار رہے. آمین. تیسرا اور سب سے خاص میسج جو لیڈرشپ کے لیے اس ورس میں پنہا ہے وہ ہے یسوع مسیح کی طرح اپنی بھیڑوں کی ذمہ داری میں مصروف رہے. آمین. جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی بھیڑوں کی ذمہ داری میں مصروف رہے اور اپنی بھیڑوں کو دیکھتی رہے. اے نہ ہے کہ بھیڑاں بکریاں جڑیاں نے وہ آپس دے وچ کی ہو جان, مل جان, ان کی کانٹ چھانٹ کرے, ان پہ نظر رکھیں. کیونکہ اگر آپ بھیڑ کی فطرت دیکھیں, جو بکری کی فطرت ہے, بکری کی فطرت جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ چل رہی ہوتی ہے اپنے ریور میں
تو وہ ادھر بھی ہوتی ہے, ادھر بھی ہوتی ہے, ادھر بھی چلی جاتی ہے, گھوم کر واپس بھی آ جاتی ہے. لیکن جو بھیڑ کی فطرت ہے وہ کیا ہے کہ وہ اسٹریڈیلی جو ہے وہ سیدھی چلتی ہے. اگر وہ چلتی جائے گی, وہ ذرا سی بھٹک جائے تو پھر وہ اس طرف کو چلنا شروع کر دیتی ہے. اگر ادھر کو بھٹک جائے گی تو وہ پھر ادھر کو چلنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح آج کل کی جو کلیسیا ہے اس کا بھی یہ حال ہے کہ اگر اس نے یہاں پر 3 دن عبادت کی ہے, جیسے ہی اس نے دیکھ لیا کہ کوئی دوسرا چرچ جو ہے ادھر اچھا ساؤنڈ ہے, یہاں پر اچھا اے سی لگا ہوا ہے, یا بڑی لائٹیں چمک رہی ہیں, یا پھر چرچ میں تھوڑی ریل پیل ہے, تو پھر وہ کیا ہوگا, وہ بھیڑ جو ہے وہ اپنا راستہ جو ہے بھٹک جائے گی اور دوسری طرف چلی جائے گی. تو چرچ لیڈرشپ کے لیے چاہیے اس پام سنڈے کے حوالے سے, اس ورڈز کے حوالے سے, کہ اپنی کلیسیا کو جو ہے وہ بھیڑوں کی طرح ذمہ دار بن کر, چرواہے کی طرح ذمہ دار بن کر اپنی بھیڑوں کی حفاظت کریں. پریز دا لارڈ, آمین. اس ورس میں یہ 2 خوبصورت میسج جو ہیں یہ پنہا تھے. اس لیے ہم جو ہے پام سنڈے کو بناتے ہیں. صرف یہی نہیں ہوتا کہ باہر نکل جائیں, کھجور کی ڈالیاں کھائیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں, واہ جی واہ تے پاسٹر جو ہے آسی صاحب دا بھی چرچ جڑا ہے وہ بھی ریلی کاٹ رہا ہے, دوسرا چرچ پادری صاحب کہہ رہے ہو لو جی سارے سانو ویکھ رہے ہیں آج اسی بھی ریلی کاٹ رہے ہیں. نو, سیلف پریزنگ ناٹ, ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں, ایک دوسرے سے ٹسل بازی مقابلے کے لیے نہیں, بلکہ اگر ان میسیجز کو کلیسیا سمجھتی ہے اور لیڈرشپ سمجھتی ہے تو پھر کھجوروں کے اتوار کی ریلی جو ہے ہمارے لیے ہر سال نکالنا جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. آمین. ادروائز جو ہے پھر ضروری نہیں ہے, جب تک ہم یسوع مسیح پر یقین نہیں کر سکتے. کھجور کی شاخوں کے بارے میں بائبل خاص طور پر ان لوگوں کو کیا کہتی ہے جو کہ یسوع کے ساتھ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں گے. آمین. پریز دا لارڈ. ابھی ہم نے سیکھا کہ جو زمین پر پام سنڈے منا اس میں کیا میسج تھا, وہ کیوں ضروری ہے, اور اب ہم سیکھیں گے کہ جب ہمارا جسم اس جگہ پر موجود نہیں ہوگا لیکن ہم کیا ہوگا, ہم یسوع مسیح جب ہم کیا کدھر ہوں گے, جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ اس کی دلہن بن کر اس کے ساتھ جائیں گے تو پھر آسمان پر بھی جو ہے وہ ویلکم ہوگا, آسمان پر بھی ہوشانہ کے نعرے لگائے جائیں گے. اور وہ نعرے کس طرح سے ہوں گے, آئیں جن کے پاس خداوند کا زندہ کلام ہے وہ میرے ساتھ نکال لیجئے گا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 9 آیت. بولیے مکاشفہ کی کتاب, زور سے بولے, مکاشفہ کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 9 آیت. جب آپ نکال لیں تو آمین کہہ دیجئے گا. اور یاد رکھیے اب ہم جس پام سنڈے کی بات کرنے لگے ہیں, جس طرح سے کھجوروں کو پکڑ کر ویلکم ہونے لگا ہے, یہ زمینی ویلکم نہیں ہے, یہ آسمان پر ویلکم ہے. آمین. آمین. میرے عزیزو, مکاشفہ کی کتاب اس کا 7 باب اور اس کی 9 آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے, ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی, بولیے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان ایک ایسی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے. آمین. پریز دا لارڈ. آمین. میرے عزیزوں لکھا ہے ان باتوں کے بعد میں نے نگاہ کی کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان. غور کیجئے گا کہ جب ہم اٹرنل لائف میں ہوں گے تو اہل زبان ہوں گے. اس وقت کوئی فرینچ نہیں ہوگا, اس وقت کوئی اردو نہیں ہوگا, اس وقت کوئی انگریزی نہیں ہوگا, اس وقت کوئی اٹالین نہیں ہوگا. اس وقت ہم کیا ہوں گے, اہل زبان ہوں گے. یعنی ہر ایک کی زبان کون سی زبان ہوگی,
آسمانی زبان ہوگی، اور اس آسمانی زبان کے ذریعے سے کیا ذکر ہوگا؟ لکھا ہے اور قبیلہ اور امت اہل زبان ایک ایسی بھیڑ جسے کوئی شمار، آج کل جو ریلی نکلتی ہے زمین پر کتنی ہو سکتی ہے؟ 100 200 300، اور پتہ ہوتا ہے کہ کتنے کی ریلی ہے، لیکن جو آسمان پر ریلی جس میں ہم شامل ہوں گے، راست جسم، یاد رکھیے گا کہ نہ تو ہم راست جسم ہیں اور نہ ہی راست روح ہیں، بلکہ یسوع ہی راست جسم ہے اور یسوع ہی راست، اس لیے وہ ہمارا لیڈر ہے۔ آمین آمین۔ تو لکھا ہے کہ ایسی بھیڑ جسے کوئی شمار، جس کا شمار ہی کوئی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا کنی ہے، لکھاں چے، کروڑا چے یا پھر ارباں چے ہے۔ کس طرح کے جامے پہنے ہوں گے انہوں نے؟ سفید جامے پہنے، اور انہوں نے کیا پکڑا ہوگا؟ زور سے بولے کیا پکڑا ہوگا؟ زور سے بولے کیا پکڑا ہوگا؟ اور تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا پکڑا ہوا تھا؟ کیا پکڑا ہوا تھا؟ بس اب آپ نے ریلی نکالی تھی، ریلی نکلی تھی، آپ نے کیا پکڑا ہوا تھا؟ آپ کے ہاتھ میں کیا تھا جی؟ یہ کیا تھا؟ جن کے پاس ہے ذرا لہرا کے بتائے کیا تھا؟ اور دیکھیں کہ ان کھجور کی ڈالیوں کی اہمیت صرف زمین پر ہی بیان نہیں کی گئی، بلکہ مکاشفہ میں اس کی اہمیت ہے کہ جب ہم آسمان پر ہوں گے سفید جامے پہنے ہوئے، اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ ہوشانا، پریز دی لارڈ، ہمارے ہاتھ میں اس وقت بھی کیا ہوگا؟ کھجور کی۔ تو کھجور کی ڈالیوں کی اہمیت کو زمین پر جاننا شروع کیجئے، کیونکہ زمین پر اگر ہم کھجور کی ڈالیوں کی اہمیت کو جان جائیں گے تو پھر ہی سفید جامے پہنے ہوئے جو ہے ہم اس بھیڑ میں شمار ہوں گے جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اور وہ بھیڑ کدھر کھڑی ہوگی؟ وہ کدھر کھڑی ہوگی؟ ہنے تو بھیڑ گلی چ کھلوتی ہوندی ہے نا، یا چرچ آ جاندی ہے، لیکن وہ بھیڑ جو راست بھیڑ ہے، جو راست یسوع جسم کے ساتھ اور راست روح یسوع کے ساتھ ہوگی، وہ کس کے سامنے کھڑی ہوگی؟ تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہوگی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ تو یسوع کے اس عزم کے لیے، اس محبت کے لیے، اس نجات کے لیے اور اس سمبل کے لیے جو کہ اس نے ہمیں کھجور کی ڈالیوں کے روپ میں ہاتھ میں دیا ہے، اس کے لیے زوردار تالیاں بجا دیں۔ یہ ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے۔ یاد رکھیے کہ علامتی طور پر اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ نہ صرف زمین پر اس سے یسوع کا ویلکم ہوا، بلکہ جب آسمان پر ہم اس کی دلہن بن کے جائیں گے اور تخت کے برہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت بھی ہمارے ہاتھ میں آم کی ڈالیاں نہیں ہوں گی، لیمن کی نہیں ہوں گی، یا ہمارے ہاتھ میں کچھ اور نہیں ہوگا، بلکہ کس کی ڈالیاں ہوں گی؟ کس کی ڈالیاں ہوں گی؟ تو اس لیے میرے عزیزو، پام سنڈے کی جو اہمیت ہے اس کو ہم نے یسوع مسیح کو سامنے رکھ کر، مد نظر رکھ کر، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ سامنے رکھ کر ہم نے کھجور کی ڈالیوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے تو پھر نہ ڈالیاں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آمین۔ تو ذرا اپنے ہاتھوں کو ایمانداری سے بلند کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ آج سے ہی مانتے ہیں۔ آمین۔ اور زوردار نعرے کے ساتھ ہم یسوع کو ویلکم کریں گے، زور سے کہیں گے ہوشانا ہالےلویا، ہوشانا ہالےلویا، ہوشانا ہالےلویا۔ آج سے ہم جب کسی دوسرے سے بھی بات کریں گے اور ایسے شخص کو جس کو ہم دیکھ لیں گے کہ وہ گالی دے رہا ہے یا پھر عیب جوئی کر رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے لیکن ہاتھ میں کھجور کی ڈالی میں پکڑ کر ریلی میں شامل ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کی شفاعت کریں گے، اسے یسوع مسیح کی نجات کا اصل مقصد بتائیں گے، پھر اس ڈالی کو پکڑیں گے۔ پریز دی لارڈ۔
گو کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے، مختصر کلام کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے، آپ سیکھ چکے ہوں۔ جتنا کلام آپ نے سیکھا ہے اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا، گھر جا کر اگر کوئی رہ گیا ہے اسے بتائیے گا، تاکہ خداوند کا کلام ترقی پاتا رہے۔ آمین۔